اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین محبوب رب المشرقین جد الامامین السبتین الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ عزیزان محترم معزز سامعین، سلام علیکم۔ ماہ مبارک رمضان کے تمام اعمال، روزے، جتنی ہم سے کوشش ہو رہی ہے، جو تمام مومن و مومنات انجام دے رہے ہیں، ان اعمال کے لیے دعا یہی ہے کہ پروردگار ان تمام اعمال کو قبول فرمائے اور ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آج کی تقریر کل کی تقریر سے نسبت دیتے ہوئے کہ علم ہر حالت میں انسان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ علم ہی کے ذریعے سے بدن کی بھی نشوونما ہوتی ہے اور علم ہی کے ذریعے سے روحانی طاقت بھی بڑھتی ہے، روح کو غذا بھی ملتی ہے۔ علم ہی وہ جوہر ہے جس کے ذریعے سے ہر چیز کو صحیح طریقے سے انجام دے سکتے ہیں۔ علم حاصل کریں گے تو اس ماہ مبارک میں اور اس کے علاوہ دوسرے مہینوں میں بھی اس کتاب خدا کی تلاوت کر سکتے ہیں، جس کی عظمت خود خدا نے اور رسول اکرم ختمی مرتبت نے اور ائمہ اطہار نے بیان فرمائی ہے، اور ہم اس وقت تک قرآن نہیں اٹھا سکتے جب تک ہمیں قرآن سے انسیت نہ پیدا ہو جائے، اور ہم قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنا سکتے جب تک ہم عظمت قرآن اور فضیلت قرآن سے آگاہ نہ ہو جائیں، آشنا نہ ہو جائیں۔ جب آشنا ہو جائیں گے تب قرآن کی تلاوت بھی ہمیں مزہ دے گی۔ غور کرنے کی بات تو یہ ہے کہ عظمت قرآن کے لیے خود خدا نے بھی اس طریقے سے ارشاد فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تدبر، غور و فکر، قرآن نے بارہا ہم سے کہا ہے کہ قرآن میں تدبر کرو، غور کرو، تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آئے گی غور و فکر کے بعد، تدبر کے بعد، کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، جو صاحب تقوی ہوں۔ اگر قرآن سے ہم کو ہدایت لینی ہے تو پہلے ہمیں متقی بننا پڑے گا، اور تقوی حاصل کرنے کا سب سے بہترین راستہ اور ذریعہ ماہ سیام کے روزے رکھنا ہے، کیونکہ خود خدا نے ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، تم پر روزے اس لیے واجب کیے ہیں تاکہ تم صاحب تقوی ہو جاؤ، تاکہ تم تقوی حاصل کر لو۔ تو عزیزان محترم، بہترین راستہ تقوی حاصل کرنے کا ماہ مبارک کے رمضان کے روزے، جب متقی بن جائیں گے تب قرآن ہماری ہدایت کرے گا۔ اب ہم نے جو اتنی گفتگو کی کل کی تقریر اور یہ جو ابھی تمہیداً جو گفتگو کی، اس سے نتیجہ نکالیں تو نتیجے میں ترتیب یوں بنتی ہے کہ پہلا مرتبہ، پہلا اسٹیپ علم کا، جب انسان علم حاصل کر لے گا تو مسلمان ہوگا، اور جب انسان اسلام کو قبول کر لے گا، مسلمان ہو جائے گا، تب مرتبہ آئے گا ایمان کا۔
جب انسان صاحب ایمان بن جائے گا، اور جب انسان ایمان کے مرتبے پہ فائز ہو جائے گا اور صاحب ایمان کہلائے گا، تب خدا کہے گا کہ اب روزے رکھ کے تقوی حاصل کرو. یعنی پہلے علم، پھر مسلمان، پھر مومن بننا ہے. پھر مومن کے بعد انسان تقوی حاصل کر سکتا ہے. بغیر ایمان کے تقوی حاصل نہیں ہوتا. اور تقوی ایمان کی روح ہے، ایمان کی جان ہے. تو عزیزان محترم، اس مفہوم کو کئی آیات میں خدا نے ارشاد فرمایا ہے کہ روزے کے ذریعے سے صاحب تقوی بنتے ہیں ہم. جب انسان صاحب تقوی ہوتا ہے تو قرآن اس کی ہدایت کرتا ہے. اور خدا بند عالم نے یوں ارشاد فرمایا اور وضاحت کے ساتھ، ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، کہ یہ ایسی کتاب ہے، یہ کتاب عام لوگوں کے لیے، یہ قرآن عام لوگوں کے لیے، بیان للناس ہے، عام لوگوں کے لیے واضح بیان ہے اور ہدایت ہے، موعظہ ہے. کس کے لیے؟ متقین کے لیے. متقین کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے، اور عام لوگوں کے لیے ایک واضح بیان ہے. یہ عظمت قرآن خود قرآن کی نگاہ میں ہم نے اب تک دیکھی. اب عظمت قرآن بزبان رسول اکرم ختمی مرتبت رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک یہ قرآن نمایاں روشنی ہے. یہ رسول کا خطبہ، جس کے عربی فقرات وقت کی بیڑیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پیش نہیں کر رہے ہیں، صرف ترجمے پہ اکتفا کر رہے ہیں کہ بے شک یہ قرآن نمایاں روشنی ہے اور مضبوط رسی ہے اور محکم وسیلہ ہے، بلند ترین مرتبہ ہے. قرآن نہایت مؤثر شفا ہے، اور قرآن سب سے بڑی فضیلت ہے اور سب سے بڑی سعادت ہے. جو اس قرآن کے ذریعے سے روشنی طلب کرے گا، اللہ اسے منور کرتا ہے. جس نے اپنے امور کو، اپنے کاموں کو اس قرآن سے مربوط کیا، جس نے، اللہ اسے محفوظ رکھا. اور جو اس قرآن سے متمسک رہا، اللہ نے اسے نجات دی. اور جس نے اس کے احکام کو نہ چھوڑا، اللہ نے اسے عزت دی. اور جس نے قرآن سے شفا طلب کی، خدا نے اسے شفا دی. اور جس نے قرآن کو دوسری چیزوں پر ترجیح اور برتری دی، خدا نے اسے ہدایت بخشی. اور جس نے اس قرآن کو اپنی وہ پناہ گاہ بنایا جس کی طرف وہ رجوع کرتا ہے، پلٹتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے نعمتوں والی جنت اور سکون کی زندگی سے نوازے گا. کلام خدا کو دوسرے کلام پر وہی فضیلت حاصل ہے جو خدا اللہ کو اپنی مخلوق پر حاصل ہے. جو اللہ کی کتاب سے ایک حرف کی تلاوت کرے گا، اسے ایک نیکی کا ثواب دیا جائے گا، اور ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ثواب کے برابر ہوتا ہے. میرا مطلب یہ نہیں ہے، رسول فرما رہے ہیں، میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. یعنی رسول خدا واضح کر رہے ہیں کہ اتنی عظمت ہے قرآن کی، اتنی فضیلت ہے قرآن کی. خدا قرآن کو دوست رکھنے والوں کو اتنا دوست رکھتا ہے کہ ایک حرف کے بدلے میں ایک نیکی کا ثواب دیتا ہے اور اپنا مقرب بنا لیتا ہے. تو عزیزان محترم، رسول کے اسی خطبے کے ساتھ آج کی مناسبت کے حساب سے اسی رسول کی بارگاہ میں جس نے ہمیں اسلام کی عظمت بتائی، قرآن کی فضیلت سمجھائی، تسلیت پیش کرتے ہیں، پرسہ دیتے ہیں جناب خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین کا
کہ یا رسول اللہ ہمارا یہ پرسہ قبول فرمائیے. یہ بی بی کوئی عام بی بی نہیں ہے. یہ بی بی کا مرتبہ تو صرف رسول ہی بتا سکتے ہیں. ہم تو صرف ناقص فکر کے اعتبار سے کچھ فضائل بیان کرتے ہیں تاکہ خدا ہم پہ رحمت نازل کرے، ہماری خدمات کو قبول کرے. یہ وہ بی بی ہیں کہ جب رسول کا کوئی ساتھ نہیں دے رہا تھا تب ناصرہ بن کے ابھریں. یہ وہ بی بی ہیں جس نے کار رسالت کی خاطر اپنی ساری دولت لٹا دی. یہ وہ بی بی ہیں جب مسلمان بھوکا مر رہا تھا تو پیٹ بھر کھانا کھلایا. یہ وہ بی بی ہیں جب اسلام گر رہا تھا تو خدیجہ کبریٰ نے سہارا دیا. اسی بی بی کی آج وفات کی تاریخ، جسے رسول بڑی محبت کی نظر سے دیکھتے تھے، بڑے احترام کی نظر سے دیکھتے تھے. اور یہ سال بزبان رسول، یعنی جس سال جناب خدیجہ کی وفات ہوئی، رسول نے اس سال کا نام عام الحزن رکھا، یعنی غم کا سال. کیوں نہ کہیں، اگر خدیجہ جیسی زوجہ ہے تو محمد مصطفیٰ بھی ان کے گزر جانے پہ رنجیدہ ہو جاتے ہیں. اور رسول کی خدمت میں، ائمہ اطہار کی خدمت میں، جناب فاطمہ کی خدمت میں، خصوصاً امام وقت کی بارگاہ میں زیارت کے ان جملوں کے ساتھ پرسہ پیش کرتے ہیں. آئیے ہم سب مل کر بی بی کی شان میں یہ زیارت کے فقرات دہرائیں. عزادارو، آج وہ دردناک تاریخ ہے کہ کمسنی کے عالم میں جناب فاطمہ کے سر سے ماں کا سایہ اٹھ گیا. آئیے بی بی کو پرسہ دیتے ہیں کہ بی بی یقیناً آپ رنجیدہ ہیں. بی بی ہماری اس مختصر سی پرسے کو قبول فرمائیے. آپ سب ساتھ مل کر اس زیارت کے فقرات کو دہرائیے، خوشنودی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے. السلام علیک یا ام المؤمنین، السلام علیک یا زوجۃ سید المرسلین، السلام علیک یا ام فاطمہ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیک یا اول المؤمنات، السلام علیک یا من انفقت مالہا فی نصرت سید الانبیاء ونصرتہ ما استطاعت ودافعت عنہ الاعداء، السلام علیک یا من سلم علیہ جبرائیل وبلغها السلام من اللہ الجلیل وہنیئا لک بما اولاک اللہ من فضل، والسلام علیک ورحمت اللہ وبرکاتہ. حاضرانو، بی بی کی خدمت میں پرسہ دینا ہے کہ بی بی، ہم آپ کے چاہنے والے، آپ کی والدہ کا پرسہ لے کر آئے ہیں، اسے قبول فرمائیے. یقیناً بڑی مظلومی کی تاریخ ہے، بڑی غم کی تاریخ ہے کہ اس عالم میں، کمسنی کے عالم میں، فاطمہ کے سر سے ماں کا سایہ اڑ جانا اور رسول سے اپنی ناصرہ بیوی کا بچھڑ جانا واقعاً ایک بہت بڑا غم تھا، جس کی وجہ سے رسالت کی آنکھوں میں آنسو آئے. رسول نے خود کہا ہے کہ یہ میرے لیے حزن کا سال ہے، غم کا سال ہے. تو اسی زیارت کے فقرات کے ساتھ امام زمانہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے شافع محشر، اے امام انس والجان، اے مظہر ایمان، ہماری عبادتوں کو جناب خدیجہ کے صدقے میں قبول فرمائیے، ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائیے. جناب
ام المومنین حضرت خدیجہ کا واسطہ ہے، پروردگار تجھے ہمارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اہم دعا کہ منتقم خون حسین فرزند ختیجہ حضرت صاحب الزمان امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما۔